لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنہ دوستاں نے درود شریف پڑھا ہے او تھوڑا تھوڑا قریب آ ونجو. جنہ پڑھا ہے جنہ نہیں پڑھا او دوبارہ پڑھ گنو. بہرحال احباب تے بھی میری نظر ہے الحمدللہ کنہ کنہ ساتھیاں پڑھا ہے. استاذ العلماء فصیح اللسان والبیان حضرت مولانا غلام رسول صاحب زیدہ مجدہ ذی قدر سامعین بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام اج دی ایک کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے. علم دے لحاظ نال، بیان دے لحاظ نال، عمل اور تقوی دے لحاظ نال میرے تو بہوں بہتر جلیل القدر علماء کرام فضلاء عظام قرآن و سنت دے جواہر پارے تساں احباب دی خدمت پیش فرما گئے. میں بھی حاضری دے حوالے نال چند معروضات پیش کرنیاں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. سید الاولین والآخرین
محبوب رب ذوالجلال آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر اور آپ دا وجود مبارک صحابہ کرام دی مجلس دے اندر ایویں معلوم تھیندا ہے جویں ستاراں دے جھرمٹ دے اندر 14ویں دا چن چمک رہا ہوئے. احباب حق اجڑوی میرے کولو ادا نہیں تھیا. اگر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن نو، آپ دے جمال نو، آپ دی خوبصورتی نو 14ویں دے چن نال تشبیہ دیواں حق وت بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا عقیدہ ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائیں مدنی کا چہرہ صاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میں تواڈے تے ایک سوال کرنا چاہنا. صحابہ کرام بڑی توجہ کیتی شوق نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چوں ادا تھیون والا سوال سنن واسطے متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اے دسو کہ ساری کائنات دے اندر عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے. صحابہ کرام ایک دوجے تو ڈٹھا کہ جیڑا سوال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اج سارے سامنے پیش پہ کریں دن اے جیاں سوال تا اساں اج تک سنا ہی نہیں. آپ نے فرمایا ہاں جی دسو. ساری کائنات دے اندر جتنی بھی مخلوقات موجود ہے عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے. صحابہ کرام ایک جودے جو ڈٹھا صلاح مشورہ کرن تو بعد عرض کرن لگے اللہ دے محبوب تساں فرمیندے ہو عجیب قسم دا ایمان کہندا ہے تا ساڈا سوال دا جواب اے ہے کہ عجیب قسم دا ایمان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دا ہے. آپ نے فرمایا اے جواب تورا درست نہیں. صحابہ کرام حیران ہو گئے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عجیب قسم دا ایمان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تے اللہ دے رسولاں دا نہیں. آپ نے فرمایا انہاں دے ایمان دی شان برحق، انہاں دے ایمان دا درجہ برحق، انہاں دے ایمان دا رتبہ برحق. ساری کائنات دے انسان رل ونجن پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی جڑی ایمانی کیفیت ہوندی ہے اون دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. لیکن میں آمنہ دے لال دے سوال دا جواب اے نہیں جیڑا جواب تساں دیتا ہے کہ عجیب قسم دا ایمان انبیاء کرام دا ہے. آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں انبیاء کرام تے اللہ دی وحی نازل ہوندی پئی ہے. رب العالمین انہاں نال کلام کریندا بھی ہے. مالک کائنات دے حکم نال جبریل امین انہاں دے در تے حاضری دیندا بھی ہے. تے جہندے اوتے اللہ کریم دی وحی نازل تھیندی پئی ہوئے رب العالمین دیاں کتاباں جنہاں نو ملدیاں پیاں ہوویں صحیفے تے رسالے اللہ کریم دی طرفوں ملدے پے ہوویں او جے کر من ونجن تا اے ایمان عجیب ایمان نہیں. صحابہ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا انبیاء تے اللہ دی وحیاں دی پئیے جے کر او من ونجن تا کیڑی وڈی گل ہے. صحابہ چپ. آپ نے فرمایا وت دسو عجیب ایمان کہندا ہے. عرض کرن لگے صحابہ کرام اللہ دے محبوب عجیب قسم دا ایمان فرشتاں دا ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا جواب اے بھی درست نہیں. اللہ دے محبوب کیوں؟ آپ نے فرمایا فرشتے جنت دا نظارہ کیتی کھڑن، فرشتے
جہنم دا نظارہ کیتی کھلن، فرشتے رب العالمین دے انوارات دا نظارہ کیتی کھلن، فرشتے مالک کائنات دی تجلیات دا نظارہ کیتی کھلن۔ تے جے کر فرشتے جنت تے جہنم نو من ونجن، فرشتے رب العالمین دی ذات نو من ونجن، فرشتے آمن والی وحی نو من ونجن، اے ایڈا وڈا کمال نہیں جیرا تساں جواب دیتا ہے کہ عجیب ایمان فرشتہ دا ایمان ہے، جواب اے بھی درست نہیں۔ صحابہ کرام چپ، آپ نے فرمایا ہن وقت بولو، عجیب ایمان کہندا ہے۔ صحابہ کرام سوچے بھئی ہن پہلے ساڑے دو جواب درست نہیں تھے، تریجا جواب دینے اپنے بارے وچ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بول پے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، باقی صحابہ، اللہ دے محبوب عجیب قسم دا ایمان اساں صحابہ دا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب قسم دا ایمان تہاڈا بھی ایمان نہیں، تہاڈے ایمان دا درجہ تے رتبہ تے شان تے مقام برحق، پر تساں میں آمنہ دے لال نو ڈٹھی بیٹھے ہو، دیکھ کے مینوں سچا نبی من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ تساں میں آمنہ دے لال تے نازل ہوون والا قرآن سن دے پے ہو، جے کر میری زبان چو قرآن سن کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال بیان کرے نا جہنم برحق کے، میری زبان تے یقین کر کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال اعلان کراں جنت برحق کے، تساں میرے الفاظ تے یقین کر کے من گھنو، اے کیڑا وڈا کمال ہے۔ میں آمنہ دلال سامنے ہاں قرآن سنے دا پیاں، جبریل امین وہی گھن کے آندا بھی ہے، جے کر مینوں دیکھ کے میری گل سن کے میری زبان تے یقین کر کے تسا من گھنو، تہاڈا ایمان عجیب قسم دا ایمان نہیں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، جواب ساڈا پہلا ہی درست نہ ہویا، جواب دوجا ہی درست نہ ہویا، جواب اپنے بارے دتا سے یہی درست نہ ہویا۔ ہار من کے آکھن لگے اللہ دے حبیب اساں ہار گئے ہیں، جواب ساڈے کول نہیں بنا، ہن اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرماؤ عجیب ایمان کائنات وچ کہندا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہن سنو عجیب ایمان کہندا ہے۔ احباب دل دماغ حاضر رکھا ہے، اج میں تقریر دیا عنوان تے انداز کچھ ہور طریقے نال شروع کیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب ایمان اللہ دے رسولاں دا نہیں، انہاں تے تا وحی نازل ہوندی پئی ہے۔ عجیب قسم دا ایمان فرشتاں دا نہیں، او تا ڈٹھی کھڑو دن ہر شے نوں۔ عجیب قسم دا ایمان تساں صحابہ دا نہیں، تساں تا میں آمنہ دلال دی مجلس وچ بیٹھ کے فیض حاصل پہ کریں دیو۔ عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہونا ہے جڑے تواڈے کول بعد آونے نا۔ میں آمنہ دلال کو ڈٹھا نہیں لیکن قرآن کو سچا منی بیٹھے نا، میں آمنہ دلال کو ڈٹھا نہیں لیکن سچا نبی منی بیٹھے نا، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات نہیں کی تھی لیکن میرے بیان کیتے ہوئے ہر لفظ تے اعتبار کیتی بیٹھے نا، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس وچ باونا نصیب نہیں ہویا لیکن میرے جڑے الفاظ انہاں تک پہنچ گئے، آکھن لگے آمنا و صدقنا، جو کچھ اللہ دا محبوب فرما گیا ہے ساڈا ایمان ہے۔ ساری کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، آمنہ دلال دی زبان غلط ہو سکتی۔ احباب تساں تے میں احباب خوش قسمت ہیں، اساں انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو گئے ہیں جنہ دا ایمان عجیب قسم دا ایمان ہے۔ آمنہ دلال دا دیدار نہیں کیتا لیکن آپ دی رسالت دی گواہی دے پے ہیں، آپ تے نازل تھیندا قرآن ڈٹھا نہیں لیکن قرآن دی صداقت منی بیٹھے ہیں۔ آپ دی زبان مبارک وچ جو کچھ ارشاد ہویا اساں کے پروردگار ساڈا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہونا ہے جڑے بعد جو تواڈے آسے نا لیکن انہاں کچھ نہ دیکھن دے باوجود سب کچھ من گھننا ہے۔ عجیب قسم دا ایمان انہاں لوگاں دے، اس عجیب ایمان دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اساں انہاں لوگاں چوں ہیں۔ الحمدللہ ایک باری محبت نال چاکھو الحمدللہ، شکر اساں اللہ سیاں انہاں لوگاں چوں ہیں جنہاں لوگاں دے ایمان نو تیرے محبوب نے عجیب ایمان والا فرمایا ہے۔ ایک عرض اے کرنی آئی، دوجی عرض بڑے بڑے قابل بندے دنیا تے گزرے نا، علم دے لحاظ نال قابل، کوئی اپنے ہنر دے لحاظ نال قابل، کوئی اپنے فن دے لحاظ نال قابل، کوئی بندہ حسن و جمال دے لحاظ نال بڑا قابل،
کوئی بندہ کیڑے فن وچ، کوئی بندہ کیڑے علم وچ، کوئی بندہ کیڑے ہنر وچ۔ احباب دل دی تختیاں تے میرا جملہ لکھا ہے، شاید اگلی ملاقات تہاڈی میری قیامت دے میدان وچ تھی وے۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، مقبول ہون نال کم بندا ہے۔ یہ الفاظ میری دل دی تختیاں دے لکھا ہے۔ تساں سارے بھائیاں تے بزرگاں کول امانت ہن، عالم ہوئے قابل لیکن اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ ہے ہنر والا بڑا قابل لیکن اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ بندہ اپنے فن وچ ماہر ہے بڑا قابل ہے، اللہ دے ہاں مقبول نہیں بنا، ایدے قابل ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔ انیار میں گڑدا ونجاں تا تفصیل چاہیے، خلاصے دے طور تے دل دی تختیاں تے جملہ لکھا ہے، قابل ہون نال کم نہیں بندا، کم بندا ہے جڑے بندہ مقبول بن ونجے۔ ہن اے تے پتہ لگے مقبول کون ہوندا ہے؟ قابل تو اللہ سیاں بہو نظر آدے پین، مقبول کون ہے؟ ہن سنے حوالہ قرآن پاک دا، جڑی میں پہلی تمہید عرض کیتی ہے اون تمہید نو میں وقت بیان کرنا ہے، لیکن پہلے قرآن دی دلیل سن گھنو۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، میرے بھرا میرا ساتھ دے سن تو میں گل ٹورے ساں تاکہ پتہ لگے جو ایمان بیدار ہے سارے بھائیاں دا۔ قابل ہون نال کم نہیں بندا، مقبول ہون نال کم بندا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سورت دانا سورت النمل تے آیت نمبر 20 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 19واں بارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لیندے بیٹھن، فلانا جی موجود، فلانا جی لبیک، فلانا جی حاضر۔ انہیں حاضری لیندے لیندے جیڑے حدود دے درخان بکھو دنا چاہیا انہیں اگو جواب حاضر ہومن دا نہیں آیا، حدود موجود نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے، مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ پتہ نہیں میں کو کتھی گئی ہے کہ حدود میں کو نظر نہیں بیاندا، یا تا رش زیادہ ہے مجمع زیادہ ہے تا میں نو حدود نظر نہیں بیاندا، تے یا مجلس سے اندر موجود نہیں، غیب ہے تا میں کو نظر نہیں بیاندا۔ دو گلنا ہو گئیاں، موجود ہے لیکن رش دی وجہ تو نظر نہیں بیاندا، یا بالکل مجمع دے اندر موجود نہیں۔ جڑا عالم الغیب ہوئے او اے جیاں گلنا نہیں کریندا ہوندا، تے جڑا عالم الغیب ہوئے انہوں اے آکھن دی کری ضرورت آئی کہ حدود میں نو نظر نہیں بیاندا۔ عالم الغیب تو کوئی شے لکی تے چھپی ہوئی رہ سکتی نہیں۔ میں بھائیاں تو قرآن دی تائید منگدا، قرآن سچا، قرآن سچا، ایمان دے جذبے نال قرآن سچا، اللہ دی قسم سچا۔ کداں تساں سنے کہ رب العالمین اے فرمایا ہوئے میں کو فلانا نظر نہیں پی آندا؟ نا، جڑا عالم الغیب ہوئے اون دے تو کوئی شے لک سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے، ہن میں کہ کرے سا موجود جو نہیں، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یا تا سخت سزا حدود نو نے سا کیوں سارے مجمع دے اندر موجود نہیں۔ اللہ اللہ پارت رون چھوڑنے لتاں ڈنگ چھوڑنیاں کلگی تے چنجو دی میں کب چھوڑے سا تے نمبر اولا اذبہنہو یا زبا جا کرے سا اے جیاں سارے مجمع دے اندر جرا موجود نہیں، زندہ راون دے قابلی کوئی نہیں۔ قربان ونیا میدان کی دا میری جوادی شادو دوین و
سننا دا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، ساری امت دا انصاف کٹھا کرو، اللہ دے نبی دے انصاف دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ تسا احباب دا کیویں خیال ہے؟ میرا تا ایمان ہے اللہ دا پیغمبر انصاف بے انصاف نہیں ہوندا، اللہ دا پیغمبر بے انصاف نہیں ہوندا۔ قربان ونجا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انصاف تو فرماون لگے سخت سزا دے سا یا بالکل ذبح کر چھڑے سا۔ تے نمبر 3 جے اپنے غیر حاضر راون دی کوئی معقول وجہ بیان کر چھوڑی تا معاف بھی نال کر چھڑے سا۔ اللہ دا پیغمبر ظالم نہیں ہوندا۔ لوگ سانو آکھن لگے کہ حق دا بندا ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مصلی سنبھالنا، حضرت ابوبکر صدیق مصلی کیویں سنبھال کیتے ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنہ دلال تکلیفی جن جماعت کراون دی طاقت نہیں رکھ دے، فرماون لگے صدیق اکبر نو حکم دیو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈر سناؤ کہ میں چونکہ امامت نہ کروا سکدا، میرے مسلح تے آگے صدیق اکبر امامت کرواوے ہے۔ احباب دل دی تختیاں دے جملہ لکھے کہ مسلح سنبھالن دا حق حضرت علی دا بندا ہوندا تے آمنہ دلال صدیق اکبر نو کھڑا دیتے واتائیں بے انصافی بن دیئے تے اللہ دا پیغمبر بے انصاف ہو سکدا نہیں۔ حق حضرت علی دا ہویا تے نبی سونے حضرت بکر صدیق کو کھڑا دیتا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے۔ اے تا اللہ یاسو باللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بے انصافی دی گل ہوندی پئیے، ساری کائنات والے بے انصاف ہو ونجن، ممکن ہے اللہ دا پیغمبر بے انصاف ہو سکدا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے اولا یاتینی بسلطان مبین۔ یہ حدود نے کوئی معقول وجہ بیان جگی تھی کہ میں کیوں غیر حاضر رہی ہوں، یہ سادہ اطمینان جا کرایا تا وقتا میں انہوں معاف کر چھوڑے سا۔ اے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا۔ میرے استاذ محترم فرمیدیان شیخ القرآن مولانا محمد طیب مدہ ذلہ العالی ساری جماعت دے امیر دے رہبر، اے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جماعت دا امیر او ہونا چاہیے جنہوں جماعت دے ورکران دا خیال ہوئے۔ امام صاحب نو چاہیے مقتدیاں دا خیال کیتی رکھے، فلانا مقتدی نماز ہی چاہتا بھی ہے فلانا نہیں پیا آندا۔ خطیب نو خیال رکھنا چاہیے فلانا جمعے پڑھن والا میرا مقتدی موجود ہے، جمعے موجود نہیں۔ لیڈر تاں ہوئے کہ اپنے مقتدیاں دا، اپنے ورکراں دا، اپنی جماعت دے اراکین دا دھیان کیتی رکھے۔ تے ہن کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اقبال نو سمجھن واسطے بھی اقبال چاہیے، اقبال ہوئے تو اقبال سمجھ آندا ہے۔ اقبال کے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، جماعت دا لیڈر کے جیاں ہونا چاہیے ہے نگاہ بلند، ارادے جیدے اچھے ہوئن سخن دل نواز۔ اے جہی گل کرے جماعت دا لیڈر کہ جماعت دے ورکرہ دا دل کینچ کر گھنے۔ تے نمبر 3 جہاں پر سوز درد دل رکھن والا ہوئے، ہمدردی کرن والا ہوئے اپنے ورکران نال، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماون لگے معقول وجہ بیان جگی تھی، سارے اطمینان جا کرایا تا حدود نو معاف کر چھوڑے سا۔ اللہ فرمیندن فما کا سا غیر بعید، تھوڑی دیر لگیے پھڑ پھڑاندہ ہویا حدود سامنے آ گیا۔ فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔
آمن نال حضرت سلیمان علیہ السلام نو حیران جگی دس اکھے میں اونجا دا چکر لا کے آیا جتھا تواڈے قدم بھی نہیں پہنچے. اے حدود کے پیاکھ دیں اکے احط بما لم تحط بہی علم تو معلم تعلم میں نو تا اون شہدہ پتہ ہے جو تو کو پتہ کوئی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دے منہ تے گل پیا کریں دے تو انو پتہ کو نہیں میں نو شہدہ پتہ ہے. آج ہوندہ تگلے آکھیں ہے تو وہابی ہے گستاخ ہے بھئی قتل کرے ہو سو کو وہ اس نو ہے تو وہابی ہے. نبی دے سامنے پی آکھ دے میں نو اون شہدہ پتہ ہے جو تو انو پتہ کو نہیں. تے وقت اکھے جے تو کمن سبائن بے نبائی یقین میں ملک سبا وچوں ایک پکی دے یقینی خبر گھن گیا یہاں اونچا دا میں چکر لائے ملک سبا دا اجن تو ہی توڑے قدم مبارک اتھا نہیں پہنچے. حضرت سلیمان حیران تھی گئے ایک ری گل بیان کرن لگے احباب دو قسم دے حال ہوندن ملک دے اندر ایک ہوندے سیاسی حال دو جہاں دے مذہبی حال حدود دی عقل مندی دو قربان ونیا دو حال بیان کی دینے سا پہلے سیاسی حال بیان کرن لگا بات مذہبی حال بیان کرن لگا آدھے انی وجدت امراتن تملکہم و اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں ملک سبا دا میں چکر نہ گیا یہاں اون دی بادشاہی کرن والی ایک عورت ہے ملکہ بادشاہ بنی ہوئی ہے ملکہ بلقیس تے اون دے کولو ملک چلاون واسطے ہر قسم دا ضروری سامان موجود ہے. لشکر بھی بڑا زیادہ فوج بھی بڑی مضبوط محل بھی بڑا عالیشان تے سب تو زیادہ جنہاں میں متاثر ہو گیا یہاں والا عرش عظیم تخت بھی اندھا بہو وڈے میں تا دے کے حیران رہ گیا. اے سیاسی حال بیان کی دس بادشاہی کرن والی ایک عورت اسباب تے سامان بھی بڑا موجود تخت بھی بڑا عظیم شان اور مذہبی حال بیان کی دس اگے وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ. ملکہ بلقیس بھی دیوں دی قوم دی سورج دی پوجا کرن والے سورج چڑھ دے اوندا سجدہ کریں سورج نصف النہار تے ہوے اوندا سجدہ کریں سجلاون لگے اوندا سجدہ کریں. ملکہ بلقیس بھی سورج دی پجاری تے ملکہ بلقیس دی قوم بھی سورج دا سجدہ کرن والی. اگو دھیان کریں احباب حدود رکھن لگا زین لہم الشیطان اعمالہم شیطان نے ایک کام انہاں واسطے سونا کر دکھایا کریں دے. رامان کیسٹ ہاؤس نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں. کریں دے شرک انتے سمجھیں دے استعاشے کوئی بات ہے ہو کریں دے شرک ان آج تو میرے خیال یہ حال کو نہیں کریں دے شرک انتے سمجھیں دے عشق ہے نا شیطان نے کم سونا کر دکھایا ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی نے فرمینے آنا دو قسم دا گناہ کرن والے گناہ گارانوں توبہ دی توفیق نہیں مل دی ہوں دی. نمبر ایک شرک کرن والا وہ تا اس نو گناہ سمجھے دا نہیں محبت پیا کرے نا وہ تا سمجھے دے عشق پیا کرے نا تے نمبر دو بدتی بندہ انہوں بھی توبہ دی توفیق نہیں مل دی ہوں دی وہ تا سمجھے دے میں چنگا کم کرے دا پیا میں نو ثواب ہونے نیکی سمجھی کھلو دے. بندہ توبہ کرے تا گناہ تو توبہ کرے توبہ کرے تا غلطی تو توبہ کرے تے جیرا کم چنگا سمجھی کھڑے توبہ کی میں کرے سی. رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے 16واں پارہ
سورت دا نا سورت الکہف اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا آیت نمبر 104 15واں پارہ سورت الکہف فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا انہاں لوگاں دی ساری محنت دنیا دے اندر برباد ہو گئی اے تا سمجھے نے اساں چنگے کام کرے دے میں اللہ فرما دے کوئی چنگے نہیں میں اللہ تو پوچھو تو میں اللہ تو انہوں دساں فَحَبِتَتْ آمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا جتنے بھی نیک عمل کیتے ہی نے چنگے سمجھ کے کیتے ہی نے سارے ضائع تے برباد تے دہاڑے قیامت دے میں اللہ انہاں دے عمل تولن واسطے ترکڑی بھی قائم نہ کرے ساں ترکڑی دا تالا وہاں پہلے عمل موجود ہوئے کوئی بندہ میرے کل ساتھی پوچھے مولانا این شہدہ وزن کتنا ہے میں سا بھرا ایک منٹ صبر کر میں کو پتہ نہیں میں تول کے جیسے نا تو لے سانتا تاں جو پہلے شے ہووے ہی نہیں تولن دا کے مطلب اکے عمل جو ہو گئے برباد میں اللہ کریم ترکڑی قائم کیوں کرہاں اللہ اللہ حدود کھن لگا زین لہم الشیطان اعمالہم فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون شیطان نے شرک والا کام انہوں نے سونا کر دکھایا ہے چنگا سمجھی بین شیطان انہوں نے سیدھے رستے تو روک رکھے سیدھے رستے تے آمر دا ارادہ ہی نہیں رکھ دے اگو حدود اعلان سنے دو حال بیان کرن تو بعد مذہبی حال دے سیاسی حال بیان کرن تو بعد حدود اگو کیا کھن لگا رب العالمین نے سورۃ النمل دے اندر انداز بیان فرمائے سورۃ النمل تے آیت نمبر 5 1912 اللہ یسجدو للہ تڑپ کے آکھن لگا ہود ہودا ہائے اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کرے دے حدود نو غیرت آ گئی احباب الفاظ قابل ہو رہے نے حدود نو غیرت آ گئی دیا کھن لگا اللہ یسجدو للہ صرف اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کرے دے کیوں اگو دلیل لیتیس الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون آسمانہ دے اندر جریاں شیاں لکیاں ہویاں او بھی کڈھن والا اللہ بارشاں لکیاں ہویاں کڈھن والا اللہ تے زمین وچ انگوریاں لکیاں ہویاں فصلاں لکیاں ہویاں میوے تے پھلاں دے بوٹے لکے ہوئے او بھی کڈھن والا اللہ تے جو کچھ تساں ظاہر کرے دے او بھی جانن والا اللہ جو کچھ لکے دے او جانن والا اللہ احباب دی توجہ خود تڑپ کے آکھن لگا سب کچھ کرن والا اللہ تے سب کچھ جانن والا اللہ تا اللہ یسجدو للہ ہما کن تے ہما دان سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تا سجدے دے لیک بھی صرف واہ میرا اللہ حدود دا اے انداز اللہ کو ایڈا پسند آئے ساگو سمجھاون واسے اللہ قرآن چا بنایا ہے سبحان اللہ حدود دی اگلی گل دھیان نال سنے حباب آکھن لگا اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تا حدود اعلان آکھن لگا لا الہ الا ہو بس عبادت سجدے تے طواف منت منوتی تے نظر نیاز اللہ اللہ انہاں دے لے بھی صرف اللہ جے متھا بناون والا اللہ اس متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے بھی ہک اللہ اللہ دی قسم ذمہ داری نال گل پیا کرے نا
جے کر میرا متھا دے جبین جے کر میری پیشانی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑھائی ہوں دی میں سجدہ بھی حضرت سلطان باہو دا کرہا جے کر میری پیشانی تے متھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بڑھایا ہوں دا میں سجدہ بھی حضرت علی حجویری دا کرہا جے کر میری متھا دے پیشانی شاہ دولہ نے بڑھائی ہوں دی سجدہ بھی شاہ دولہ دا کرہا لیکن جے کر میرا متھا دے پیشانی بڑھاون والا اللہ تا متھے دے پیشانی دے نال سجدے دے لے بھی صرف ایمان دے جذبے تے سوک نال احباب میرا سوال تے تساں بزرگاں دا جواب فرشتے لکھ دے پین تے کہ پتہ دہاڑے قیامت دے سوال جواب بخشش دا ذریعہ بن ونجے ہاتھ بناون والا اللہ تے ہاتھ پھیلاون دے لے بھی صرف ایمان دے جذبے نال کون ہے جے کر میری زبان بناون والا اللہ علم نجعل لہ عینین ولسانا شفاتین اکھیاں بناون والا زبان پیدا کرن والا ہونٹ پیدا کرن والا اللہ اس زبان نال پکارا دے لے گی صرف اللہ رب کعبہ دی قسم جے کر میری زبان اللہ کریم تو علاوہ کہیں بڑی ہو دی پکار انہ دی کرہا جا لیکن وجود دے 360 جوڑا نو اللہ چوپاتا جا بنائے زبان دے چھوٹے جے گوج دے ٹکڑے نو اللہ نے بولن دی طاقت جا دیتی زبان دے گوج دے چھوٹے جے ٹکڑے نو بولن دی طاقت دیون والا اللہ تا زبان نال پکارا دے لے گی صرف ایمان دے جذبے نال کون اچھا احباب کون بس یہ لوگاں ساری غلطی سمجھی ہوئی ہے یہ قصور سمجھا ہویا ہے ہاں پشاور دی سرزمین گواہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گردن تے اسرے چل گئے سگوال تلگنگ دی سرزمین گواہ جامع مسجد دروازے گواہ جتھا پیر بخاری رحمت اللہ علیہ تے گولیاں دی بارش کی دی گئی سگردہ شار گواہ جتھا مولانا عبدالرؤف نو پتھرہ نال نشانہ بنایا گیا ہے تے سارا قرآن خون نال بھریج گیا ہے انہیں جھولی سامنے جگی دینے جھولی خون نال تر بتر ہو گئی مولانا عبدالرؤف رحمت اللہ علیہ رو کے اتے ڈٹھے عرض کرن لگی اللہ طائف والی سنت ادا ہو گئی ہن ہدایت دے فیصلے جا فرما قبولیت دا ٹائم ہے جنہ مولانا عبدالرؤف نو پتھراں دا نشانہ بنایا ہے اج اساں قرآن بیان کرنے ہیں توحید سنے نے انہاں دی اولاد ساڈے پہرے دے دیے وہ میرا اللہ تلک الایام نداولها بین الناس صدا وقت ہی کو نہیں رہندا وہاں بھجرہ دا شہر گواہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نو شہر چھوڑ کے جنگل ڈیرے لاونے پہ گئے غلطی کے رہی شیخ القرآن دی قصور کے رہی پیر بخاری دا یہ نعرہ اللہ ہے کہ ہاتھ بناون والا اللہ پھیلاونے بھی رب العالمین دے سامنے ہننا پیشانی بناون والا اللہ سجدے بھی صرف رب العالمین دے کرنے نا زبان اللہ پیدا کی دیئے زبان اللہ ہی دیا پکارا ہومنیاں چاہی دیا اور جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر قل ہو اللہ احد کی رمز کیا سمجھائے تو جب خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھائے تو اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں سچے اب بھانا تھا کرو چاہ سچے ود حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دی گل بھی سنئی ونجا فرماون لگے مولوی مسئلہ بیان بیا کریں دہائی آکھن لگا لا الہ سورج الہ نہیں چاند الہ نہیں ستارے الہ نہیں شیخ القرآن نے گرج کے فرمایا مولوی صاحبے کے معنی بیا کریں نے ساڑھے ملک پاکستان دے اندر سورج دی پوجا کوئی نہیں کریں دہا ساڑھے پاکستان دے اندر چند عبادت کوئی نہیں کریں دا ساڑھے ملک دے وطن دے اندر ستاروں دی پوجا کوئی نہیں کریں دا کھول کے مسئلہ بیان کر لوگیں دا کیوں ہیں آنکھ لا الہ
حضرت سلطان بہو الہ نہیں. یہ تو امتیاز ہے ساری شاعت و توحید و سننا دا. کھول کے مسئلہ بیان کرنا. حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے, حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے. یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے. اللہ اللہ فرماون لگے کھول کے مسئلہ بیان کر. لا الہ لاہور والا حضرت علی حجویری الہ نہیں. الہ صرف کون ہے؟ احباب ڈھلے تھی گئے وہ کون ہے؟ حضرت شیخ القرآن کا رج کے فرمایا ایک کے معنی پیا کرنے کھول مسئلہ. لا الہ گجرات والا شاہ دولا الہ نہیں. نیک حسن اللہ دے بندے پر نیک بندہ ہونا برحق, مقام تے رتبہ تے شان برحق, درجے برحق, لیکن الہ نہیں. حدود بھی آکھن لگا اللہ لا الہ الا ہو, تے نال وضاحت کی تیسا کہ ملکہ بلکی دا تخت بہن وڈے لیکن رب العرش العظیم اللہ دے وڈے عرش تے تخت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. حضرت فرمایا ایک منٹ حوصلہ کر. احباب دل دماغ حاضر رکھے. قال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین. میں سجدے علی آیتاں تلاوت کی تھی ایک سجدہ احباب کر چھوڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا حوصلہ کر ٹھہر ٹھہر, میں سلیمان علیہ السلام تحقیق کرے ساں دیکھن گل سچی کی تی وی یا کوڑ مارائی وی. احباب اپنا ایمان ذرا بیدار کرے. حضرت سلیمان تحقیق دا فیصلہ پہ کریں گے نا, جرا عالم الغیب ہوئے وہ تحقیقہ نہیں کریں دا ہوندا. کدیں سونا نے بھئی اللہ کریمی کہیں شدی تحقیق کی تھی ہوئے نا, جرا عالم الغیب ہوئے وہ تحقیقہ نہیں کریں دا ہوندا, تے جرا تحقیقہ کرے وہ عالم الغیب ہو سکدا نہیں. تحقیق کرے نے جی کے تحقیق کرے سو حضرت فرماون لگے اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اے میں سلیمان علیہ السلام خط لکھے نا, اے میرا لیٹر دے خط گھنوانیا وہاں کے ملکہ بلگی دے حوالے کر رہا تے پچھو تے ہٹ کے دیکھیں تے سنن دی کوشش کریں. دیکھن آپا دے اندر سوال جواب کے کریں نا. حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط گھن کے خود پیے ملکہ بلگی ستی بئیے اور روشندان وچوں اندر ونج کے ملکہ بلگی دے سینے تے جا رکھا سا جرولے اگ کھلیے. خط دروازے چیک کرو, دروازے اندروں بند, کھڑکیاں کنڈے لگے ہوئے, خط کتھوں آ گیا ہے. دیکھ دیئے تو روشندان حدود بیٹھا ہے. احباب توجہ, چھوٹا جتنا سوراخ روشندان حد سمجھ گئی بجرائے خط گھن کے آیا ہے. جیرے بادشاہ دے پرندے تابع ہوئے پتہ نہیں دی حکومت دا کیا حال ہو سی. ایک بار تو حیران رہ گئی. دھیان کرے اے میری تقریر دی بنیاد ہی نے جملہ. جیرے ویلے خط کھولس ملکہ بلقیس نے فوراً اپنی اسمبلی دا اجلاس چا بلایا ہے. اسمبلی دے ممبر اسمبلی آکھو نا جی جی الیکشن دا جو دور ہویا ہائی وڈی سیانی کہ اسمبلی والا نال مشورہ کر گنا تے سارے حکمران قانون پاس کیتی ہو جی. اسمبلی بھاویں مننے تے بھاویں نہیں. صدر محمد رفیق تارڑ صاحب دا بیان آیا ہے. توجہ احباب اکھے جناب ایک داڑھی والا برداشت نہیں تھیندا, ہن اسمبلی 80 داڑھی والے پہنچے بیٹھے ہوئے. اور یاد رکھنا میرے الفاظ پوری جرت کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب تک ایک بھی دیندار بندہ اسمبلی کے اندر موجود ہے ہم کبھی بھی ملک میں غلط قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. احباب ذہن حاضر رکھنا, گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, گئے دن
کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اے میں الفاظ انتہائی ذمہ داری نال آکھن نوٹ کرن لے احباب دھیان نال نوٹ کریں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمایا بھٹو کنا دا کچا ہے. سن دے پہ ہو بھٹو کنا دا کچا ہے. رپورٹر لکھا بھٹو کتی کا بچہ ہے. کیس بن گیا. لکھن والے ایویں ہیریاں پھیریاں کریں دین. کیس بن گیا. مولانا کوثر نیازی جڑے میاں والی دہان موسیٰ خیل دے انہاں لکھا ہے کہ بھٹو نو یقین نہیں آندا. میں بھائی وزیرہ مزدورچ میں آکھا بھائی حضرت شیخ ایویں نہیں آکھ سکدے انہاں دی زبان اختلاف اپنی جہات ہے لیکن اے جی گھٹیا زبان انہاں کدا استعمال نہیں کیتی مخالفاں دے بارے. بھٹو آکھا میں کو یقین نہیں آندا. مولانا کوثر نیازی نے لکھا ہے کہ میں کیسٹ پیش کی تھی. بھٹو نے کیسٹ سنی تاں یقین آیا جو لفظاً بھٹو کنا دا کچا ہے. لکھن والے این لکھے نے انہوں خیال کرے. میں بیا فیصلہ نہ کریں دی اسمبلی دا اجلاس بلایا گی. اللہ کریم فرما دینا قالت یا ایوہ الملو انی الکی الی کتاب کریم. ساری اسمبلی دے ممبر کٹھے ہو گئے نا. اجلاس شروع ہو گیا ہے. ملکہ آپ صدارت بھائی کرے دیا کھن لگی ملکہ بلقیس اے میں نے کلو خط آئے اے خط بڑی عزت اللہ تے عزت اللہ دا پتہ تا لگا اڑے حدود تے نظر بھائی روشن دان جی بیٹھا ہویا ہے کہ جرے بادشاہ دی فرندے بھی تابیداری کرے دے ہوئے نا. پتہ نہیں ہوں بادشاہ دی بادشاہی دا کیرا مقام ہونے ہے. خط بڑی عزت اللہ ہے تے خط لکھن والا کونے آکھن لگی انہو من سلیمان لکھن والا حضرت سلیمان تے خط دا مضمون کیرا لکھا سا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدد منگو اللہ دے نال. بسم اللہ استعینوا بسم اللہ اللہ دے نال مدد منگو. جرا اللہ کریم الرحمن بڑا مہربان ہے. احباب دل اپنے حاضر رکھے تے بڑا مہربانوں دے جرا بغیر واسطے وسیلے دے سنے جرا واسطے وسیلہ نال سنے او بڑا مہربان نہیں ہو سکدا. میں دفتر ونجاں تے افسر دے سامنے اپنی اپلیکیشن دے درخواست رکھاں مہربانی کرو میں تواڈے آفس ہی جایا ایک کام کراون واسطے آیا تے افسر آ کے نہیں فلانے بندے تو سفارش کرواتا کم کرے سا مہربانی کروا جی بہوں پرو آیا تھکے کھا کے کرے بھر کو نہیں بھائی کم نہ کرے دا فلانے دی سفارش کینا. مایوس ہو کے نکلن لگا تے دوجے افسر نے میں کو آواز جگی دیئے مولوی صاحب خیر ہوئے کیوں پریشان ہو جی کام کراون آیا لیکن کم نہیں ہویا سفارشاں دی لوڑ پہ گئی ہے. دوجا افسر آکے گھبراونا نہیں میں تورا کم کر دینا بغیر میری تعارف دے بغیر واقفیت دے میرا کم کر چھوڑے. میں سارے شہری چاہ کے اعلان کرنا ہے کہ دوجا افسر بڑا مہربان ہے واقفیت بھی نہیں تے میرا کم جاگی دس. اللہ کریم کاؤنے الرحمن بڑا مہربان ہے تے بڑا مہربان ہو دے جرا واسطے وسیلے تو بغیر سن کے قبول کرے. جے بندہ عقیدہ رکھے جتنے توڑی کہندی ذات دا واسطہ نہ دیواں جتنے توڑی کہندی ذات دا وسیلہ نہ دیواں اللہ کریم میری دعا سندا تے قبول نہیں کرے دا. اے تا اللہ دے رحمان ہون دا منکر ہے تو بڑا مہربان ہے. مولوی صاحب بادشاہ اے مسئلے تا کریں دے پے ہو تے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی تو بغیر کوئی چڑھ سکتا ہے. کئی بار میری تقریر رک کے آویں دن مولوی صاحب مسئلہ تا کریں دے بیٹھے ہو تے افسر کو ملنا ہوئے تا چپڑاسی تو بغیر کوئی مل سکتا ہے. وہاں قرآن قربان ونجا سوال آج تھی دے بین اللہ جواب 1400 سال پہلے نازل کر لیتا.
سورت دنا سورت کاف آیت نمبر 16 26 12 فرمایا والا قد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ، بندے دے دل دا حال جانن والا بھی میں اللہ، انسان دی شہرگ تو زیادہ نیڑے بھی میں اللہ. میں منے دا جناب افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی تو بغیر کوئی نہیں مل سکدا، چھت تے چڑھنا ہوئے پوڑی تو بغیر کوئی نہیں چڑھ سکدا، کیونکہ چھت پرے ہوندی ہے اللہ تا شہرگ تو زیادہ قریب ہے. اتنا پوڑیاں والی مثال دی لوڑ کوئی نہیں. تہاڈا کیویں خیال ہے؟ میرا تا ایمان ہے قرآن سچا. تہاڈا کیویں خیال ہے؟ قرآن ڈھلا جواب آیا تا یقین کچا ہو سی، اچا جواب آیا تا یقین پکا ہو سی. قرآن اللہ قریب یا اللہ نیڑے؟ اللہ میں قریب یا نیڑے آکھے تساں حیران تھی گئے ہو. مقصد ہی بے دیکھا نا احباب جاگ دے بیٹھن اللہ پرے یا نیڑے؟ کتنا نال ہے شہرگ تو بھی زیادہ نال. اتھا پوڑیاں دی لوڑ منینا جناب افسر نو ملنا ہوئے چپڑاسی دی تاں ضرورت ہوندی ہے. افسر نو کوئی بندہ نہیں میرے دفتر دے بوئے دے کون آیا کھڑوتا ہے تاں ضرورت ہے چپڑاسیاں دی. یار تو ون کے میرا تعارف کرا. اللہ فرمے دے نعلم ما توسوس به نفسه. میں اللہ تا بندے دے دل دا حال بھی جاننا. میرا عقیدہ میری جماعت شاہد توحید و سنت دا عقیدہ جرا خیال سارے دل بھی چاہتا ہے وہ بھی جانن والا اللہ، تے جڑا خیال اجڑ تو نہیں دل وچ نہیں آیا وہ بھی جانن والا اللہ. تے جڑا اللہ دل دا حال جاندا ہوئے اتھا چپڑاسیاں دی ضرورت کوئی نہیں. الرحمن الرحیم اللہ اللہ تے وعد لکھائی نے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. احباب دھیان کریں نوجوان بھائیاں واسطے جملہ عرض کرنم. حضرت سلیمان علیہ السلام لکھا خبردار میرے مقابلے دی کوشش نہ کرے، فرما بردار بن کے آونجو. شرک تھیندا پیا ہوئے تے میں سلیمان چپ رہ ونجا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. ساکو جو لوگ آکھ دینا مولوی صاحب مٹھا ہاتھ رکھے خفا کوئی نہ ہوئے. سارے استاد شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالغنی صاحب رحیم جار خان والے رحمہ اللہ فرمیندے مٹھا مٹھا جی خفا کہہ کو نہ کرے. فرمیندے نے کیویں مٹھا مٹھا اکھے کل یا ایھا الکافرون اعلان کرو میرے حبیب اے پیارے کافروں. خفا تا نہیں کرنا جی پیارے کافر اڈو کافر تے اڈو پیارے. ہاں ہاں حضرت سلیمان فرمایا شرک تھیندا پیا ہوئے میں کو پتہ ہوئے تھے میں چپ رہا. ملکہ بلقیس فرما بردار بن کے مسلمان بن کے آونجو میں شرک برداشت نہ کر سکتا. اور انشاءاللہ ایو فیصلہ شاہد و توحید و سننا دا اگر دنیا شرک تھیندا راسی اسا قرآن دی آواز بلند کرے دے راسوں. حضرت سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی. سبھی سانو جادو خیال خیال مولوی صاحب خیال. سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر. شرک تھیندا پی ہوئے دساں چپ رہ ونجوں اے کیویں ہو سکدا ہے. ملکہ بلقیس نے جویں خط سنایا ہے اپنی اسمبلی دے اندر اگو بھی ہن چمچے کڑچے خوش آمدی اکھی نوٹ کے مہر لاوਣ والے. جناب پریزیڈنٹ جی میں تہاڈا حکم ہویا ہن تساں اگر خفا نہ تھیو تو میں تو کوئی سچی گل سناون لگا. اللہ دی قسم ہے سچی گل قرآن میرے سامنے ہے. میاں والی دے وچ ایک شہر ہے میں نہ گھندا بس میاں علی میں شہر دا نہ گھندا. حقیاں دا دلو کھاونا دا مقصد نہیں.
شہر دے سردار نے آکھا مسجد دے مولوی صاحب کو، سارا مارکا لگا ہوا جی، لوگ بیٹھے مولوی صاحب خدا کتنے نا؟ عوام سن دی بیٹھی ہے، سردار صاحب آخر لگا مولوی صاحب خدا کتنے نا؟ مولوی صاحب آکھا ہیک، اس آکھا کیا آکھتے پہ ہو؟ آکھا جتنے تساں آکھو۔ اے مول سے بھاگ بیان کرے سی، خدا دی قسم ہے سچی گال، دنیا سننا والی۔ سردار دا تا مقصد ہے لوگوں کو سناونا تاکہ پتہ لگے مولوی صاحب مسئلہ وہ بیان کرنا ہے جی میری مرضی ہے، خدا کے کتنے کہ کیا آکھدے پہ ہو؟ آکھے جتنے تساں آکھو۔ ہاں شیخ القرآن گردن تے اسرے چلوے لیکن حق دا مسئلہ نہیں لکایا۔ انشاءاللہ جب تک حق بیان کرنے والا ایک بھی عالم دنیا میں زندہ موجود ہے قرآن کی آواز گونجتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگو بیٹھے ہیں چمچے کڑچے خوش آمدی ٹٹو کے آکھن لگے، اور رب العالمین نے منظر بیان فرمائے سورت دانا سورت النمل میرے سامنے 19واں پارہ، آکھن لگے ملکہ بلقیس دی گل سنن تو بعد یا ایوہ الملو افتونی فی امری ما کنتو قاطعتا امرا حتی تشہدون، جتنے دونی تسا مشورہ نہ دیو میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کرنا، توڑے مشورے دی ضرورت ہے، بل پاس کرو اسمبلی دے اندر۔ اگو چمچے خوش آمدی آکھن لگے ملکہ گھبرا دی کیوں ہے؟ آکھے کہ مطلب ساڑھے کل ایٹم بمبے اڑا دیں گے، گھبراؤں دی کیوں ہیں؟ حاکمہ دی جی ملاونا لے۔ اجازت رہے ہو تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ دی گل سنانا چاہتا این گل دی رہندہ آئی میں منہ چو کوئی کملی سدھی جیری گل کڈھی آوانا تو اے جی کوئی گل بیان کریں جو میری گل ٹھیک تھی ونجے تائید کرنے واسطے تو خوشامت کیچی رکھیں میں کملی سیانی کڈھی باواں تنخواہ تینو ڈیتی رہا سا اس آگے ٹھیک ہے جی۔ ہیک نہیں ہے کہ نواب صاحب ہونا مار کے جا کھانا گے وہ مار کا لوگاں کا جی نواب صاحب اکھے میں جنگل گیا شکار کرنے واسطے میں جو گولی ماری ہے ہرن کو تے ہرن کو جو لگی ہے گولی سر چ پیر دے کھری چو نکل گئی ہے، لگی کتھے تے نکلی کتھوں ہے پیر دی کھری چوں۔ سارے کھلن لگے نواب کملا تھی گئے، او خوشامدی ٹٹو ہی بیٹھا ہے اسا کہا اے کھل دے کیوں ہو؟ کہ کیوں لگی سری تے کھوری جو نکل گئی۔ اسا کہ توانوں کہہ رہا پتہ جیرے ویرے نواب صاحب گولی چلائی ہے نا وہ اپنے کھور نال سر کھنے دا کھڑا آئی یہ خوشامدی ٹٹو ہونے نا بھئی کوئی اے جائیں گال کرنی بخان صاحب ناراض نہ تھی ویجی وہ سر جو کھرکیں دا پی آئی تھے لگی جو صحیح دا بھی نکل گئی۔ خوشامدی ٹٹو بیٹھے آنا کھن لگے ملکہ گھبران دی کیوں ہے نحنو لو قوت و علو باس شدید اساں وری طاقتاں والے ہیں بڑے سخت جنگ جو ہیں اساں اپنی جاناں کڈا دیونیاں ساڈے وی لیڈر آکھدے ہوندے نا ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے قوم نارے مرن بیویں دی آہا آخری قطرہ بہائیں گے تے اے کوئی نہیں پوچھدا پہلا قطرہ کون بہے سی؟ عوام تو ہوئی سادی ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے لوگا کہا ہاں جی زندہ باد زندہ باد تے پہلا کون بھائی سی یہ کوئی نہیں دے دینا آکھن لگے نحنو علو قوتنا اسا بڑی طاقت نے ہیں جانا سنڑا دیویاں ملکہ گھبرا نہیں والامر الیک فانظری ماذا تأمرین آپ تو سوچ گئے نا جے تو سانو حکم دے میں اسا حاضر ہیں تے ملکہ ہی بڑی قابل میرے پہلے الفاظ یاد کرے لیکن خالی قابل ہومن نال کم نہیں بندا جتنے تونی مقبول نہ بنوائیں ہائی بڑی قابل آکھن لگی ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ وکذالک یفعلون نہیں او لڑائی دا مشورہ دے سنا دے وانا لے ہو جڑے بادشاہ حملہ جگرن کے ملک دے اتے
عزت والے لوگاں نو ذلیل بنا چھڑے نے ہوندے نا وڈے وڈے شریفاں دیاں پگڑیاں لہویندیاں ہوندیاں نا بڑی خون ریزی تے فساد تھیندا ہوندا ہے میں جنگ دی تانوں دعوت تے مشورہ نہ دے دی میں کہ کرینیاں پہلے تحفے بھیجینیاں جے کر میرے تحفے قبول کر گیا تا میں سمجھے سا دنیا دار بادشاہ ہے لالچ جا گئے تے جے کر میرے تحفے قبول نہ کی دے مد سچا پیغمبر اسی وقت اون دی گل ٹھکراونی نہیں کیڑی قابل ہے لیکن قابل ہون نال کام نہیں بندا جے تونی مقبول نہ ہوئے ملکہ تیری مرضی اکھے ونجو بھائی اے میرے تحفے گھن ونجو قیمتی قسم دے خلاصہ سناون لگا قیمتی قسم دے تحفے بھیجن فلما جا سلیمان ملکہ بلقیس دے بندے پہنچ گئے ہیں قیمتی تے اعلیٰ قسم دے تحفے گھن کے حضرت سلیمان علیہ السلام گوڑیج گئے غصے وچ آ گئے فرماون لگے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون تسا اپنی امداد اپنے کون رکھو ساکو امریکی ڈالنا دی کوئی لوڑ نہیں اور ہی تسا نہیں کیتا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ہے امریکی سارے کل کے شے ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم لکھاں کروڑا تے ارباں امریکی ڈالر کٹھے تھی ونجن لیکن ایمان دی غیرت دا مقابلہ ہو سکدا ایمانی جری غیرت سارے کل موجود ہے امریکی ڈالرہ نال غیرت ایمانی ساری خریدنا چاہتے ہو اپنے تحفے واپس گھن ونجو اپنی امداد واپس گھن ونجو میں تہاڈی ہیلپ قبول کرنے واسطے تیار نہ اپنا تعاون اپنے کول رکھو اے تا تساں سانو لالچ دینا چاہتے ہو منہ کھاوے اکھ شرماوے گھن ونجو تحفے واپس جنیاں نعمت اللہ ساکو دیتیاں نا اے توڑے تحفے انہاں دا مقابلہ کر سکتے ہیں جاؤ واپس جاؤ تو آکو مبارک ہو امداد اے ڈالر اپنے کول رکھو جیر ویلے قاصد وال گئے سمجھ گئی دنیا دار نہیں سچا بادشاہ نہیں اے کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں سچا نبی ہے باس ٹور پائی ملکہ بلقیس اللہ دا سچا نبی وے آؤ میرے وزیروں دے درباریوں وینے حضرت سلیمان دے دربار وچ حدود نے خبران سنائیے اے جو آدھا وینداران دائی حال پہنچاون واسطے ملکہ بلقیس ٹوریاں دینے وزیر دے مشیر نال حضرت سلیمان علیہ السلام دھمکی بھی نال لیتی آئی جے کر تو ساں شرک نہ چھوڑا میں ایسی فوج گھن گیا ساں کہ جن دے نال مقابلہ کرن دی تواری جرت نہیں ہونی شرک تھی دایا دیکھ کے میں چپ نہ رہ سکتا ملکہ بلقیس کو دھمکی گئی تاہم ان تے ڈالر بھی سارے واپس وال گئے آ گئی حضرت اپنے درباریاں دے مشیرہ کو نہ اللہ کے ٹوریاں دیے آ کے حدود نے خبر جا سنائیے رب العالمین نے منظر بیان فرمائے قال یا ایوہ الملو ایوکم یاتینی بعرشہا قبل آیاتونی مسلمین حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے میرے درباریوں وزیروں دے مشیروں ملکہ بلقیس سادی پئیے حدود نے خبران سنائیے اپنے درباریاں کو بھی نال گھدیاں دیے وزیراں کو نال تے انہاں دے آون تو پہلے پہلے ملکہ بلقیس دا تخت توڑے وچوں کون گھنا سکدے بس اے جڑے سوال کیتا اللہ فرما دے کون بول پیے اللہ کون بولے افریت من الجن بہت بڑا دیو تو اجازت دیو تو میں تو کوئی جن دی گال سنا چاہ چلو چھوٹی گئی میرے ایک استاد صاحب ہیں بہت بڑے عامل ہیں انہاں ایک واری جنہ کول پوچھا بھائی تساں ایڈے تکھے سفر کیویں کریں دیو سارے استاد صاحب این وقتی ہو زندان بڑے نیک آدمی متقی جن آکھن لگے استاد جی واہ واہ کہ پوچھو اساں آکھے اچا تھی ہونا شروع تھی ویندے ہیں اے میں ہن جن دی گل کرن لگا کوڑیا سچ اے جن دے ذمہ ہے میرے ذمہ نہ لو خیال کرایا
وہ جن آکھن لگا اچے تھیندے او جو تھی اے دے اچے تھیندے ایک قدم ساڈا پنجاب بھی چوندا ہے دوجا کراچی ہوندا ہے ممکن ہے وہ جو لطیف مخلوق ہوئی وڈا جن بول پے آکھن لگے حضرت اے میں کم کر سکدا لیکن کرے سو کنے ویلے اناتی کبھی قبلان تقوم من مقامک اجن تونی تواڈے دربار دا ٹائم مکا نہ ہو سی دربار برخاست ہون تو پہلے پہلے میں تخت چاں گھنانا تے اے ذمہ داری میرے حوالے کرو کیوں و انی علیہ لقوی امین میں طاقت والا بھی ہاں چاہ بھی سکدا تے خیانت بھی نہیں کرنی ہاں بھی امانت دار بڑا قیمتی موتیاں نال جڑا ہویا میں کنا سا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اس تو جلدی بھی کوئی آن سکدے کہ نہیں آن سکدا اللہ کریم فرمیندے نا قال الذی عنده علم من الکتاب او بول پیا توجہ احباب او بول پیا جے دے کول خط دے مضمون دا علم ہی توجہ ہے بہت باریک گل انہیں خیال کرا ہے خط دا مضمون کہرا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین یہ خط دا مضمون حضرت سلیمان لکھائی اے جبرائیل گھن کے آیا ہے مضمون اللہ دی طرفوں اے تو سا مضمون خط چ لکھنا ہے جبریل امین بول پیے ہے تے آکھن لگا جہندے کول خط دے مضمون دا علم ہی جبریل آکھن لگا حضرت میں تواڈے کولوں گھننا نہ تخت انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک تساں اک جھپکاؤ انہیں اک جھپکا کے ایک پاسے دیکھو دوجے پاسے نظر کرے سو تخت تواڈے سامنے موجود ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت موجود میں جبریل امین کو دو دفعہ اصلی شکل ہی ڈٹھم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک دفعہ پہلا موقع جڑے غار حرا دے اندر وہی گھن کے آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق تے دوجا موقع معراج والی رات آپ فرمائے جبریل امین دے 600 پرن آسمان تے زمین نو گھیری کھلوتا ہے اللہ 600 پروں دا مالک وہاں حضرت این پاسے دیکھو تو ایویں دیکھو نا میں ہونے تخت گھنا نا حضرت ایویں ڈٹھا ہے دیدھن تا تخت موجود بھی ہے جبریل امین تا دیر ہی نہیں لائی جنہوں سامنے تخت باس اللہ فرماندے نے فلما راہ مستقر اندہو حضرت سلیمان لٹھا ہے تخت سامنے ملکہ بلقیس دایا بھی ہے اگو کے فرماون لگے کال حضرت سلیمان فرمایا حاضا من فضل ربی لوگوں یہ میرا کمال نہیں یا جبریل دی طاقت نہیں میرے پروردگار دا فضل ہے پتہ ہی نا بعد چاونے لے لوگاں گلاں کرنیاں نا بادشاہ تخت آ گیا نا حضرت فرماون لگے حاضا من فضل ربی میرا کمال نہیں میرے پروردگار دا فضل ہے تے اللہ امتحان میرا کرنا چاہتا ہے میں شکر کرے نا یا نہ شکری کرے نا تے جرا بندہ شکر کرے اپنا فائدہ ہے جرا نہ شکری کرے رب العالمین بے پروازہ دے انہوں کہہ دے شکر دی محتاجی کوئی نہیں تخت موجود تے ملکہ بلقیس پہنچانا لیے کال حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا نکرو لہا عرشہا اے میرے درباریوں اے میرے وزیر و مشیروں جرا ای کونے دے اتے ہیرا لگا بھی ہے انہوں پٹ کے دے اس کونے دے لا چھوڑو اس موتی نو پٹ کے اس کونے دے لا چھوڑو اس کونے نو کونے دے لا چھوڑو تھوڑی یہی تبدیلی جا کرو تے ملکہ بلقیس نو دسنا نہیں جو تخت تیڑے اے میرے ہاتھ تے گھڑی ہے تے میں اگر ستا پیا ہوا پتہ نہ لگے تے کوئی بندہ ای میری گھڑی دے اتے نشان چلاوے تھوڑا جڑا
تھوڑا کیا خیال ہے میں اپنی گھڑی کو سیان گھنساں کہ نہیں؟ اللہ راضی نے ہاں نہ کرے دے. کئی بار جو ملک گڈیاں چوری تھی ویندن تے اگلے نمبر پلیٹاں ہی تبدیل چا کریندن، نمبر تبدیل چا کیتے، کوشش کریندن حلیہ تبدیل کرن دی، مالک سیان نہیں گھن میں تے پتہ. حضرت فرمایا دسنا نہیں. ٹھیک ہے جی. آ گئی ملکہ بلقیس. فلما جاءت، آ گئی ملکہ بلقیس. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے تخت نظر آندا پی آئی جی، بالکل آندا پی ہے. کیلا اہا کذار شوک. توجہ، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے نظر آندا پی جیا اکے تیرا تخت بھی ایویں ہے. اہا کذار شوک، اے نہیں فرمایا جو تیرا ہے نا، اہا کذار شوک، تیرا تخت بھی ایویں. وہ ڈٹھا بوجھتا گئی ہے ایویں ہے تا میڈا ہے ایویں ہے. کوئی جو میں کو آکے میں ہتھی رومال کے بیٹھا مولوی صاحب تہاڈا رومال بھی ایویں ہے، میں ایویں ہے میڈا ایویں ہے نا، تہاڈا رومال بھی میڈا ہے بھائی. ملکہ ڈٹھا بھئی ہے میڈا تے میں کو فرمے دے پین تیرا تخت ایویں ہے، یہ تو ہے میرا، لیکن تھوڑی ہی تبدیلی بھی تھئی پئی ہے. ہائی وڈی سیانی وڈی قابل. آکھن لگی کانہو لگدا تا انیارے، لگدا تا انیارے، کانہو لگدا تا اویں ہے. یہ کوئی تبدیلی تھئی پئی ہے تے بجھ گئی. قالت کانہو لگدا تا اویں ہے جویں میرا تخت ای. تے آکھن لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. احباب دی توجہ، میرے آخری الفاظ. اے حضرت سلیمان علیہ السلام اے معجزہ دکھاون دی کیڑی لوڑ ای، تخت مگاون دی کیڑی لوڑ ای؟ سانو تا پہلے یقین تھی چکا ہے تواڈے جڑے تحفے واپس گئے ہن، ڈالر تساں قبول کوئی نہ کی دے، پاک دا سانو پہلے بھی تھی گیا ہے کہ تساں اللہ دے سچے نبی ہو. اے معجزہ دکھاون دی کیڑی لوڑ ای؟ ساکو پہلے یقین تھی چکا ہے جے تساں دنیا دار ہوندے تا میرے تحفے قبول کرو. ہاچا ساکو یقین ہے تساں سچے نبی ہو، تا میں فرما بردار بن کے تواڈی خدمت وچ حاضر تھی گئی ہاں. ہائی بڑی قابل. پر رب العالمین فرمیندے نا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ کافرین. ہائی تا بڑی قابل. اللہ کریم دی عبادت تو رکی ہوئی ہے، اللہ روکا کہ ہے اگے سورج دی پوجا جو کرے دی ہے، اللہ دی خالص عبادت کیویں کرے ہا تے او وی تے دی قوم وی انکار کرن والا وی چوہان. حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں نو فرمایا او جنوں ایک دوجا اس نو کمال سامنا دکھاونا ہے. اللہ دے پیغمبر کیڑا کمال اکے ایک محل تیار کرو شیشے دا تے تیار کرو پانی وچ. محل تیار تھی گیا ہے. ملکاں ذرا ایک منٹ آویں آنا کہ جی کیلا لحد خول سرہا تلو پانی دیاں لہراں چل دیاں پیاں، اتے شیشہ لگا پیے تے شیشہ بھی اے جی انداز نال لایا گیا ہے کہ شیشہ معلوم ہی نہیں تھی دا، معلوم تھی دا جو پانی دیاں خالی موجاں چل دیاں میاں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا ذرا اندر قدم محل جے رکھنا، آنا محل دے اندر. تے جر ویلے نیڑے تھئیے فلما رات ہو حاسبت ہو لجدن وکاشفت عن ساقیہا. اگو تے ملکاں تھئیے اوہو یہ تا پانی نہیں اکھے. احباب جیرے ویلے سامنے چکر آ ونجے نا، بارش دا موسم ہوئے، اساں کے کرے نے پانچے اچھتے چکیتے اے تاکہ بھئی چادر اچھتے چکیتی خراب نہ ہوئے نہ پاک نہ تھی ونجے. بس میرے لکھا ہے اے ملکاں ایویں کپڑے تے ہاتھ گھتا بھئی میں پانچے اچھتے کراں کیتے نا، اے ایویں ہاتھ گھتا نا تے ارادہ کیتوس. کاشفت
ماضی شروع فی الفعل واسطے بھائی میں کپڑے نو حد خط دس جو پانی جو ہے پانچے میں اچو دے کراں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے پانچے اچو دے کیوں کرن لگی, کپڑے اچو دے کیوں کرن لگی؟ اکے سامنے جو پانی دیاں موجاں ہیں نا, پانی دے وچوں جو لنگھڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا انہو سرہم مرد بالقواریر, اے تا پانی نہیں ہے شیشہ ہے. شیشہ, اللہ, بس مسئلہ سمجھ آ گیا. اب آپ دھیان کریں میرے آخری الفاظ. اے شیشہ لکھا ہے, این دے وچ میں کو اپنی تصویر نظر آندی پئی ہے. الفاظ انتہائی دھیان نال بھراواں سننے. تصویر میں کو نظر آندی پئی ہے, چہرہ اپنا نظر آندا پیا ہے. ہن اے جڑا شیشہ ہے ای کو سڈے دن مظہر, جیری وچ تصویر تے فوٹو تے منہ نظر آندا پیا ہے او کو سڈے دن ظاہر. اے شیشہ مظہر تے وچ جیری تصویر نظر آندی پئی ہے اے ظاہر. الفاظ میرے قابل توجہ. اصل شے مظہر نہیں ہوندی, اصل شے ظاہر ہوندی ہے. اصل شے مظہر نہیں ہوندی, اے تو ایک ذریعہ ہے. اصل شے ظاہر ہوندی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اے انداز سمجھایا کہ جیری شے کو تو اصل سمجھی کھلوتی اے اصل نہیں, اے نقل ہے. تو سمجھی کھلوتی ہے پانی ہے, حالانکہ پانی نہیں شیشہ ہے. تے جیویں تینوں اتھا ٹھوکر لگی ہے ایویں تینوں اتھا بھی ٹھوکر لگی ہے سورج دا سجدہ کرن وچ, حالانکہ سورج مظہر ہے ظاہر نہیں. سورج بھی مظہر ہے تے اللہ دی قدرت وچ ظاہر ہے. او مظہر دا سجدہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر دا سجدہ کرنا ہے. هو الظاہر والباطن, هو الظاہر والباطن. اللہ اللہ اپنی قدرت دے لحاظ نال اللہ ظاہر, کمال دے لحاظ نال اللہ کریم ظاہر. اللہ اللہ تجلیات رحمت دے لحاظ نال اللہ کریم ظاہر. اللہ اللہ تے حقیقت دے لحاظ نال اللہ کریم چھپا ہویا ہے. اللہ دی حقیقت دا کینوں پتہ نہیں. اصل شے مظہر نہیں, اصل شے ظاہر ہے. سجدہ مظہر دا نہیں کرنا. جیویں اتھا تینوں ٹھوکر لگی ہے اتھا بھی تینوں ٹھوکر لگی ہوئی ہے. بس اے گل سمجھ آئیے تے ملکہ بلقیس دی زبان وچوں نکلے قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. ہن تو نہیں میں اپنی جان تے ظلم کرے دی رہی ہاں. میں سورج مظہر نو اصل سمجھی رہی ہاں, حالانکہ مظہر اصل نہیں ہوندا, اصل دا ظاہر ہوندا ہے. سجدہ تے اللہ دا کرنا چاہیدا ہے. جویں اتھا مینوں ٹھوکر لگی ہے ایویں پہلے بھی مینوں ٹھوکراں لگیاں ہوئیاں ہن. قابل تا بڑی آئی سمجھ گئی لیکن مقبول کرے ویلے بڑی ہے جنہوں آکھن لگی اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. میں اللہ دی فرما بردار بن دی بیاں جرا رب العالمین ایماندار بن گئی. بندہ مقبول تا بن دے جو ایماندار ہوئے. قابل ہومن نال کم نہیں بندا, خالی قابل ہوئے تے ایماندار کوئی نہ ہوئے مقبول نہیں بن سکدا. الحمدللہ اسا انہاں لوگاں وچوں ہیں جنہاں نو عجیب ایمان اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے. اللہ دے محبوب نو ڈٹھا نہیں, قرآن نازل تھیندا ہویا براہ راست ڈٹھا نہیں, لیکن من گئے ہیں اللہ کریم دی توحید نو. ایمان تا عجیب ہے تے بندہ مقبول بندا ہی تا ہے جو ایمان موجود ہوئے. ایمان بھی ہے, عجیب ایمان بھی ہے, اس سے دا نام ہے کامیابی. قابل ہومن نال کام نہیں بندا, مقبول ہومن نال بندا ہے. قابل تا وڈی ہے, مقبول اس ویلے بنی جڑے ایماندار بن گئی. اللہ ایمان تے استقامت عطا فرماوے. اللہ الفاظ قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب آپ دعا فرمائے. کل شاہ صاحبونا گجرات جو چلے نا سرگودھے دے قریب انہاں دی گری نال حادثہ بن گیا ہے. اللہ کریم انہاں نو اپنی حفاظت ایمان وچ رکھے.
وہ این وقتی سرگودے تشریف فرماہن بھیرے بھلوالچ اسی پریشانی دی وجہ تو وہ کل والے جلسے تے بھی نہیں تشریف گھنا سکے، اج والے جلسے تے بھی انہاں دی اے مجبوری ہے شرعی، اللہ کریم انہاں دی پریشانی دور فرماوے۔ میں بھی دعا گو ہاں باقی احباب بھی اللہ کریم حاجی صاحب انہاں دی محنت، علماء کرام دی تشریف آوری، ساری حاضری تساں احباب دا ذوق و شوق قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ اللہ کریم اس ادارے نو آباد رکھے۔ سارے محترم بزرگن حاجی گل محمد صاحب مزید اللہ کریم انہاں کو توحید و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے۔ بیماراں واسطے دعا چا فرماؤ، اللہ سارے جسمانی روحانی بیماروں شفا کاملہ عطا فرماوے۔ حاجت علماء کرام کی کیسٹوں کا وید مرکز رامان کیسٹ ہاؤس